بانو کا روزہ، جلد اور چمڑے کا روزہ، یہ دو روزے ہیں۔ یہ آخری جو روزہ ہے اس سے افضل ہے، اور سب سے آخر میں وہ صوم البطن ہے، پیٹ کا روزہ۔ عام طور پر یہ محتاط انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ 95% روزہ داروں کا روزہ یہ آخری روزہ ہوتا ہے، یعنی پیٹ کا روزہ۔ کھانے پینے کی چیزوں کو حلق سے نہ اتارا جائے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، مبطلات صوم، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جنابت کی حالت میں صبح تک نہ رہیں، گاڑا غبار، گرد غبار بھی اس میں آتا ہے۔ البتہ ہم بازار میں جاتے ہیں، خصوصاً ایسے شہروں میں، اسلام آباد پھر بھی غنیمت ہے، بعض شہروں میں جائیں مٹی ہے، گرد غبار ہے، وہ غیر محسوس طور پر جب آپ ہمیشہ تو اب تو ماسک بھی اتر گیا ہے، ایک لحاظ سے بعض شہروں میں ماسک بہت مفید تھا، جیسے یہ فیصل آباد وغیرہ جیسے شہروں میں ابھی ماسک اتر گیا ہے۔ ایسے شہروں میں جائیں، غیر محسوس طور پر وہ گرد و غبار آپ کے حلق سے اتر جاتا ہے۔ اب اگر یہ بھی اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا، پھر تو رمضان مبارک میں ماسک لگانا واجب ہو جاتا۔ وہ غیر محسوس جانے والے گرد و غبار کو ماسک جو ہے نا وہ روکتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں جہاں گندم وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں، اور اس کو وہ مشین کے ذریعے، وہ تھریچر مشین کے ذریعے وہ گندم کو وہ بھوسا سے الگ کرتے ہیں، تو بالکل بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ گرد و غبار میں بالکل چھپ جاتا ہے۔ ایسے گرد و غبار جو انسان کے حلق، وہاں تو یقیناً اگر بندہ روزہ سے ہو، اس کے روزے کے ٹوٹنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا آپ نے شاید دیکھا نہ ہو، میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ جو چکی، جو بجلی، وہ پانی والی چکی ہوتی ہے، وہاں وہ آٹا جب پیستی ہے تو وہ آٹا جو ہے نا وہ اس کے گرد اس کا وہ اٹھ جاتا ہے، اس سے روزے کا ٹوٹ جانا۔ اور اسی طرح اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ بطن کا روزہ ہے، پیٹ تک جو ہے نا گرد غبار کو، دھوئیں کو، کھانے پینے کو اتارنے سے وہ روکا جائے۔ 95% لوگوں کا روزہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، جو سب سے ادنا، سب سے معمولی، اور جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں مسا فرض ادا ہو جائے، یہ وہ روزہ ہے۔ دوسرا جو روزہ ہے وہ باقی اعضاء کا روزہ ہے، باقی اعضاء۔ یہ جو روزہ ہے یہ عام روزہ کہلاتا ہے، عام روزہ، پیٹ کا روزہ عام روزہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اعضاء کا روزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اذا صمت، جب تم روزے سے ہو، رمضان مبارک کا واجب روزہ ہو یا اور دنوں کا مستحب روزہ ہو، فَلْيَصُمْ بَصَرُكَ وَسَمْعُكَ وَيَدُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ، جب تم روزے سے ہو تو صرف وہ سب سے ادنا روزہ رکھ کے خوش نہ ہو کہ کھانے کی پینے کی چیزیں آپ کے حلق سے اتر جائیں، نہیں، تمہاری زبان سے، پیٹ نہیں، زبان کو روزے سے ہونا چاہیے، زبان کو روزے سے ہونا چاہیے، یعنی زبان سے وہ بات نہ کرو جو حرام ہو، سیدھی بات ہے۔ ہاں، زبان سے وہ بات نہ کرو جس بات کو کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، یہ زبان کو غیبت سے بچاؤ۔ چغل خوری حرام ہے، زبان کو چغل خوری سے بچاؤ۔ گانا حرام ہے، اس کو گانا گانے سے بچاؤ۔ گمراہ کن گفتگو کرنا، میرا خیال میں سب سے خطرناک رمضان مبارک میں جو زبان کا گناہ ہے وہ گمراہ کن گناہ ہے۔
لا يتقرب الرجل بكلمة ضلال أخذت بها إلا وعليه وزر من عمل بها. اگر کوئی بندہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی گمراہ کن بات کرے، صحیح مکتب اہل بیت کا جو عقیدہ ہے اثنا عشریوں کا، اس کے خلاف کوئی بات کرے، نماز کے خلاف بات کرے، روزے کے خلاف بات کرے، پردہ کے خلاف بات کرے، اور یہ اس خطیب کے باتوں میں آ کے 8 10 9 100 آدمی ان کا عقیدہ بگڑ جائے، نمازیں وہ چھوڑ دیں، پردہ چھوڑ دے، تو وہ جتنے اس کی تقریر سن کے گناہ کرنے والے ان کو سزا ملے گی، اتنی ہی سزا، اتنی نہیں جتنی ایک ایک کو ملے گی، نہیں، جتنی سزا یا جتنا گناہوں کا بوجھ ان 10 سامعین کے کندھوں پر ہوگا، یہ مثلا 10 ہے 100 بندوں کا بوجھ اس بندے خدا کے اوپر ہوگا جو کسی کو گمراہ کرے گا۔ رمضان المبارک میں اگر یہ کام کرتا ہے اور زیادہ سنگین ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، رمضان المبارک میں ایک آدمی نے شراب پی، اس کو امیر المومنین کے پاس لایا گیا، آپ کے دور حکومت میں آپ نے اس کو 100 کوڑے لگائے۔ قرآن میں ہے شراب خوری کی سزا 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے، آپ نے 100 کوڑے لگائے۔ تو کہا مولا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، یہ 80 کوڑے تو وہ شراب خوری کے لگے، یہ 20 کوڑے کس خوشی میں، یہ کس لیے؟ فرمایا 80 کوڑے شراب خوری کے ہیں، 20 کوڑے رمضان المبارک کی حرمت کو تو نے پامال کیا ہے، اس کے الگ ہیں۔ یعنی ایک گناہ جو مثلا آپ شوال میں کرتے ہیں یا شعبان میں، اس کی سنگینی، اور وہی گناہ جو آپ رمضان مبارک میں کرتے ہیں اس کی سنگینی، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جگہ جگہ یہاں انسان گناہ کا ارادہ کرے وہ گناہ نہیں لکھتے، یہ والے فرشتے۔ مکے میں بیٹھ کے اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے تو گناہ وہ جو ہے نا وہ اس لیے کہ اس نے اس جگہ کی حرمت کو جو ہے نا وہ پامال کیا ہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ لہذا زبان کو غلط گفتگو سے جو ہے نا وہ کانوں سے غیبت سننا، یہ کام بھی تمہارے روزے ہونے چاہیے۔ اچھا جی، بالوں کو روزے سے ہونا چاہیے، البتہ میں جو سمجھا ہوں یہ والا بالوں والا روزہ وہ مرد نہیں رکھیں گے، وہ عورتیں رکھیں گی۔ بال کا روزہ یہ ہے کہ ایک بال کو بھی اجنبی مرد کی نگاہوں کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے عام بھوت جس کو کہتے ہیں یا جن بنا ہوا ہے، یہ بے حجابی کا بھوت ہے۔ نماز شب پڑھنے والے، خمس کی پابندی سے ادا کرنے والے، اس کے گھر میں حجاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خود صاحب خانہ مومن متقی 5 وقت کی نماز کیا بلکہ نماز شب بھی قضا نہیں کرتا۔ خمس کما کے خون پسینے ایک کر کے کما کے بچت میں سے 20% نکالنا، گردہ جگر چاہیے اس کے لیے، وہ کام بھی کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بے پردگی سے روکنے کی اس میں توفیق نہیں ہے۔ سب سے برا گناہ جو ہے نا یعنی پھیلتا جا رہا ہے اور قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، یہ جن، پھر سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ زیادہ جلدی میں تیل کا کام دے رہا ہے۔ جلد کا روزہ، اچھا بھائی منہ میں کھا لیا، یہ جلد کا روزہ، یہ چمڑا، اس کا روزہ کیا ہے؟ میں بھی جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اجنبی مرد کا جسم اجنبی عورت سے ٹچ نہ کرے، وہ بے شک قریبی رشتہ دار ہو، کزن ہو۔ خالہ کی بیٹی سے ہاتھ ملانا حرام ہے، ماموں کی بیٹی سے ہاتھ ملانا حرام ہے، چچا کی بیٹی سے ہاتھ ملانا حرام ہے، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی وہ چونکہ محرم ہے، بھتیجی بھانجی ان سے تو ملا سکتے ہیں، لیکن خالہ کی بیٹی، غرض یہ کہ جن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اور مہینوں میں بھی نامحرم سے ہاتھ ملانا وہ جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ کا یہ روزہ تب قبول ہوگا
جب آپ کی زبان بھی، پیٹ بھی روزے سے ہو، کھانے پینے سے پرہیز کریں، زبان بھی روزے سے ہے، غیبت نہ کریں، گانا نہ گائیں، کان سے غیبت نہ سنیں، گانا نہ سنیں، گانا کے طرز پر قرآن کی تلاوت بھی نہ سنیں، گانا کی طرز پر قصیدہ بھی نہ سنیں، گانا کی طرز پر نوحہ بھی نہ سنیں۔ میں نے بہت دفعہ جمعہ میں بتایا، وہ بہت ہی سوشل میڈیا پر بھی بہت چلا ہے۔ وہ میری بچے چھوٹے تھے، ہم F7 میں رہتے تھے جامعہ اہل بیت میں، تو انہوں نے کہا کہ ابو ہمیں کوئی نعتوں کی کتاب جو ہے نا وہ لا کے دے، ہم نے اسکول میں نعت پڑھنی ہے۔ میں نے نعتوں کی ایک چھوٹا سا کتاب لا کے دیا، اس میں نعت کے مصرے تھے، اور ہر نعت کے پہلے مصرے کے بعد آگے وہ انڈین گانے کا مصرع بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس انڈین گانے کے طرز پر ہے، یہ اس گانے کے طرز پر ہے، انڈین گانے کے طرز پر۔ ہاں، نعت بھی حرام، قصیدہ بھی حرام، مرثیہ بھی حرام، اور قرآن کی تلاوت بھی حرام۔ بلکہ امام خمینی کا فتویٰ مجھے یاد ہے، فرمایا خود گانے سے زیادہ سخت عذاب گانے کے طرز پر قرآن پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، لوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس خرافات آواز میں ان کو، قرآن کی آیات کو، اہل بیت کے فضائل کو، ان کے مسائل کو ڈھال کے قرآن کی توہین کی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ اور سب سے جو افضل روزہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے بس سے باہر ہے، وہ دل کا روزہ ہے، غلط خیالات تک نہ آئیں، اور وہ خدا کے مقرب اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہم خیال آئے لیکن اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنائے، یہی غنیمت ہے۔ باقی خدا کے مقرب لوگوں کا بس جو دل کا روزہ ہے وہ خاص الخاص کہلاتا ہے۔ آنکھ، کان، چمڑا، بال، اس کا روزہ وہ خاص الخاص ہے، اور عام جو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرو وہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ کم سے کم اللہ تعالی ہمیں خدا کی بارگاہ میں قابل قبول روزہ اور دیگر عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔